السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انسان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو اس کو کوئی مشکل آتی ہے یا اس کو کوئی آسانی آتی ہے، یا تو اس کے پاس صحت ہوتی ہے یا اس کی بیماری ہوتی ہے، یا اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں یا نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا عافیت میں ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے دو میں سے ایک حالت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یا جب نعمتیں آئیں، عافیت ہو، آسانی ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شکر کی کیفیت میں رہیں، اور جب نعمتیں چھن جائیں، مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں۔ تو ہر وقت انہی دو حالتوں میں سے ایک حالت کا تقاضا ہے، یا صبر کا یا شکر کا۔ شکوہ شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، یا صبر کریں یا شکر کریں۔ اگر واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو یا شکر کی کیفیت ہو یا صبر کی کیفیت ہو۔ بلکہ کچھ لوگ تو جو ایک اور ہی حالت میں ہوتے ہیں، ایک نیکسٹ لیول کے اوپر ہوتے ہیں، وہ تو مشکل، پریشانی، تنگی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نعمت کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس میں بھی شکر کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اٹ کوڈ ہیو بین ورس، جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے برا بھی تو ہو سکتا تھا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، جان بھی تو جا سکتی تھی، الحمدللہ جان بچ گئی۔ تو ایک نیکسٹ لیول کی کیفیت ہے، لیکن میں ابھی اس کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں بالکل بیسک لیول کی۔ یہ جو صبر ہے نا، اس کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ اردو زبان میں یہ جو لفظ صبر ہے، جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں، اس کا مفہوم اردو میں بہت محدود ہے۔ عربی زبان کے اندر اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت واسٹ ہے۔ اصل میں صبر کا جو معنی اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، کنٹرول کرنا، اور اس کنٹرول کرنے کے ساتھ، اپنے آپ کو روک کے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا ویژن ہے، جو ہمارا مقصد ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے جانا ثابت قدمی کے ساتھ۔ یہ ہے اصل میں صبر۔ یہ بھی میں نے ظاہری بات ہے بہت ہی محدود الفاظ کے ساتھ اور اپنے محدود علم کے ساتھ اس بات کو بتایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک کر رکھے، قابو میں رکھے، کنٹرول رکھے، ودن لمٹس رکھے، اپنے اصولوں کے اندر رکھے، اور اس کے بعد اس اپنے آپ کو روک کر کنٹرول ایموشنز کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ کنٹرول ایموشن کے ساتھ اپنے آپ کو بس ہرا دے۔ جو گول ہے میری زندگی کا، جو مقصد ہے، جس مقصد کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے حصول کے لیے آگے بڑھتے جانا، اس کے حصول کے لیے پیچھے مت ہٹنا۔
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے۔ ایک فوج قرآن میں ہے نا، جو ایک فوج تھی جس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، طالوت جالوت کی جنگ تھی، تو انہوں نے جب فوج کو دیکھا اتنی بڑی ہے تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجیے، ربنا افرغ علینا صبرا، کیا کریں ہم صبر کر کے بس بیٹھ جائیں کہ ہماری مار ابھی بھی ہمیں مار پڑے گی، اتنی بڑی فوج ہے، ہماری تو چھوٹی سی فوج ہے، اب مار پڑے گی زبردست قسم کی، تو صبر کریں یا اللہ، یہ کہ وہ ماریں گے ڈنڈے، ماریں گے ہمیں تلواروں سے، تو ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں، کیا اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں؟ تو کیا مطلب ہے کہ یا اللہ یہاں پر ہمیں ثابت قدم رکھیے، اور وہ اگلی جو بات ہے وہ ثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت کر دیجیے، ہم یہاں سے بھاگے نا، ٹھیک ہے ہم تھوڑے ہیں، وہ کم ہیں، وہ زیادہ ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پہ قابو آ گیا اللہ کے حکم سے، تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور یا اللہ ہمیں وہ ثابت قدمی عطا فرمائیے کہ ہم ایک کنٹرول ایموشنز کے ساتھ، ایک اپنے آپ کو اصولوں کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصود کو، اپنے گول کو، اپنے ویژن کو ہم پالیں، یہ ہے صبر۔ تو بہت واسٹ مفہوم ہے صبر کا، بہت وسیع مفہوم ہے صبر کا۔ میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ صبر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے، کنٹرول رکھے، کنٹرول ایموشنز کے ساتھ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصولوں کے اندر بیسیکلی اپنے آپ کو اصولوں کے اندر رکھے، اور جو میری زندگی کا ویژن ہے، مشن ہے، جو مقصد زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا جائے کہ پیچھے نہ ہٹے، یہ ہے صبر۔ اب اس کے اندر صبر میں بہت ساری کیٹیگوریز ہیں، اکثر لوگوں نے شاید سنی بھی ہوں گی، لیکن مثال کے طور پہ اگر ہم ساری کیٹیگوریز کو ایک ایک کر کے مثال سے کم از کم جن لوگوں نے نہیں سنا ان کے لیے بات کر لیں، کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ تو سردی پڑتی نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں کے اندر شدید سردی پڑتی ہے، رائٹ، اور ہیٹنگ سسٹم بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے کہ ایڈوانس کنٹریز کے اندر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب میں چھوٹا تھا تو اچھی خاصی سردی پڑتی تھی، اور ہیٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی، تو اتنی موٹی موٹے کوئلٹس ہوتے تھے، اتنی موٹے موٹے لحاف، سردی شدید ہوتی تھی، اور آپ رات کو پہلے لحاف جب لیتے تھے تو اتنا ٹھنڈا لحاف ہوتا تھا، پہلے تو شدید سردی لگتی تھی، پھر آہستہ آہستہ لحاف گرم ہو جاتا تھا، جب وہ گرم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد ایک کمفرٹ زون میں انسان آ جاتا ہے، باہر سردی ہے اندر گرمی ہے۔ اب صبح فجر کا وقت ہوا تو فجر کے وقت والد صاحب دروازہ کھول کے بیٹا فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب اس باہر ٹھٹرتی ہوئی سردی میں اندر گرم گرم لحاف ہے، تو لیکن اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھنا، رائٹ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی جو خواہش ہے کہ میں لیٹا رہا ہوں اس گرمی کے اندر اور باہر نہ نکلوں، اس کو چونکہ وہ اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس وقت فجر کا وقت ہے اور مجھ کو باہر نکل کے فجر پڑھنی ہے، تو اپنے آپ کو قابو کر کے لحاف کو اتار کے باہر نکل کے اس سردی کے اندر جا کے ٹھنڈے پانی سے، کبھی کبھی گیزر بھی نہیں چلتا، ہاں پانی بھی ٹھنڈا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد جانا نماز کے لیے، یہ صبر ہے۔ اپنے آپ کو انسان نے روکا، اپنے آپ کو قابو میں کیا، کنٹرول کیا، اور جو میرا مقصد زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے پیچھے نہیں ہٹا، یہ ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ایک تھپڑ پڑا تو بس کچھ نہیں کیا میں نے، یہ ایک کیٹیگوری ہے، لیکن یہ بھی صبر ہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ یا صبر علی الطاعہ، ایکچولی صبر علی الطاعہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرے، اپنے آپ کو قابو کر کے بے قابو نہ ہو جائے، اپنے آپ کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جو بھی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو بھی احکام میرے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان کو پورا کرے، یہ صبر ہے۔ دوسری کیٹیگوری، فار ایگزامپل نوجوان لڑکا ہے اور اس کو پتہ چل گیا، قرآن اس نے پڑھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہیں، لڑکوں سے کہیں کہ اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب قرآن پڑھ لیا، پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ نظر نیچی کرو. دوسرے الفاظ میں کسی بھی غیر عورت کے اوپر بے حیائی کی نظر نہ ڈالو، اس کو شہوت سے نہ دیکھو. اللہ کا حکم ہے نظر نیچی کرو. آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ بالکل ہی اتنی اوپن چیز ہے، رائٹ. تو مجھے پتہ چل گیا. اب چونکہ میرا میں تو 20 سال کا ہو گیا، اور 20 سال مجھے پتہ نہیں ہے جب سے میں بالغ ہوا یا جب سے میرے اندر خواہشات پیدا ہوئیں، اس وقت سے لے کر اب تک پچھلے 8-10 سال کے اندر تو میں دیکھتا رہا. اب مجھے پتہ چل گیا. تو اب اگلی دفعہ جب جب میں فیس بک پہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوں یا یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوں اور ایک دم سے ریکمنڈیشن آئی اور ایک دم سے کوئی چیز پاپ اپ آئی اور بالکل بے حیائی کی چیز ہے، کوئی لڑکی آ گئی، اب اندر سے نفس چیخ رہا ہے کہ دیکھو، کیونکہ مجھے تو عادت پڑی ہوئی ہے دیکھنے کی. لیکن اب مجھے اللہ کا حکم پتہ چل گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اب یہ کشمکش شروع ہو گئی، ایک لڑائی شروع ہو گئی اپنے اندر. تو صبر کیا ہے کہ اپنے آپ کو روکو، برداشت کرو، کنٹرول کرو. اور جو مقصد کیا ہے انسان کا؟ کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کہ ایسی بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے. کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ زندگی کا مقصد ہے جنت کا حصول. پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو. کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں بس. ہاں، جنت کا حصول ہے نا مقصد. ہم زندگی میں اچھی موت مرنے آئے ہیں، اس لیے آئے زندگی میں. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اللہ کا انکار لوگ کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، پتہ نہیں عقل اپنی استعمال نہیں کرتے. اللہ کی توفیق بھی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. بہت سی ساری چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. موت ایک اٹل حقیقت ہے. تو انسان زندگی میں اچھی موت مرنے آیا ہے کہ اچھی موت کیا ہوتی ہے؟ اچھی موت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے مجھے اپنی جنت میں داخل کر دیں. تو یہ مقصد زندگی ہے کہ انسان اچھی موت مرے، اللہ تعالیٰ کی رضا. تقویٰ کسی نے کہا، وہ بھی ٹھیک ہے. سب بھی مختلف طریقے ہیں ایک ہی بات کو کہنے کے، رائٹ. تو اب میرا مقصد زندگی مجھے پتہ ہے کہ مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے. مجھے تو اللہ کا حکم پتہ چل گیا. اللہ کا حکم مجھے یہ پتہ چل گیا کہ نظر نیچی کرنی ہے. اللہ کو میں ناراض نہیں کر سکتا. اللہ کی نافرمانی کر کے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. تو میں کیا کروں گا؟ مجھے کشمکش ہے اندر. تو میں نے اپنے آپ کو قابو میں کرنا ہے. بے شک جتنا مرضی نفس چاہ رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ نہیں، میں نہیں دیکھوں گا. اور جو مقصد زندگی ہے اس کے حصول کے لیے ثابت قدم رہوں گا. یہ ہے صبر. اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے کنٹرول کرے اپنے آپ کو، اور اس کے اندر جو مشکل آئے گی اس کو برداشت کرے اور ثابت قدم رہے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے صبر المعصیہ. اور جو عام طور پہ اردو زبان کے اندر صبر کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ اصل میں تیسری طرح کا صبر ہے، جو تیسری کیٹیگوری ہے، جو کہ ہے صبر علی الابتلاء، یا صبر علی البلاء، یا صبر علی العدیہ، یا جو بھی کہہ لیں. کہ انسان کے اوپر جب کوئی ابتلاء آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، تو اس پہ بھی انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو روک کے رکھے اور جمع رہے. پھر بھی جمع رہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جمع رہے. وہ جو مقصد زندگی ہے اس پہ جمع رہے. یہ بھی صبر ہے، اور عام طور پہ اسی کو صبر سمجھا جاتا ہے. لیکن پہلی دو بھی صبر ہیں. تو اوور آل صبر جو ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، پرنسپلز کو، اصولوں کو سمجھ کے اس پہ کاربند رہنا، اس پہ ثابت قدم رہنا، مقصد جو ہے انسان کا اس پہ چلتے رہنا، یہ صبر ہے. صبر علی الابتلاء. بہت لوگوں، میں نے شروع میں کیسے بات شروع کی تھی؟ میں نے بات شروع ایسے کی تھی کہ ہر انسان یا اس کے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، یا عافیت ہے یا ابتلا ہے، یا صحت ہے یا بیماری ہے، رائٹ؟ ہر بندے کے اوپر.
اور اللہ تعالیٰ انسان کا ابتلا سے بھی امتحان لیتے رہتے ہیں. یہ زندگی کا حصہ ہے میرے بھائیوں. آپ کے لیے بات کر رہا ہوں میں ساری جو سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مصیبت آتی رہتے ہیں، امتحانات. یہ زندگی کا حصہ ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان نہیں آئے گا تو یہ بندہ پتہ نہیں کس خوابوں میں جی رہا ہے، پتہ نہیں کس سوچ میں ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں بیٹھا ہوں آلریڈی. یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تم کو آزماؤں گا. یہ میں نے اتنی زیادہ زور کیوں دیا؟ کیونکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زور دے رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا تم کو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کچھ خوف کے ذریعے سے. وَالْجُوعِ، کبھی کچھ بھوک کے ذریعے سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کچھ مال کا نقصان ہو جائے گا. والانفس، کبھی کسی جان کا نقصان ہو جائے گا، کبھی کوئی جان چلی جائے گی، کوئی قریبی چلا جائے گا. والثمرات، پھل چلے جائیں گے. اور ایک میں نے اس کی ترجمہ کہیں سنا کہ جو محنت انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ نہیں ملے گا. کہتے ہیں نا یہ مجھے اس کا ثمرہ یہ ملا، اس کا پھل. اصل میں وہ جو ثمرات ہوتے ہیں، جو پھل فروٹ ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں وہ لوگ سارا سال محنت کرتے تھے اپنے کھجور کے درختوں کے، کھجور کے باغات کے اوپر، اور پورے سال کی محنت کے بعد ان کو کھجوریں ملتی تھی ایک سیزن میں. تو اصل میں وہ ساری محنت کا وہ جو نقص جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ثمرات پھل میں کمی آ جائے گی یا پھل ختم ہو جائیں گے، اس سے کس کے ذریعے آزماؤں گا؟ اصل میں وہ جو سارا سال کی محنت تھی وہ کارج چلے گئی، وہ ختم ہو گئی. رائٹ؟ تو اسی کو اگر ہم ایکسٹینڈ کر لیں، اسی انڈرسٹینڈنگ کو، اسی سمجھ کو اگر ہم تھوڑا وسیع کر لیں، تو کوئی بھی محنت ہو، کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ پھل فروٹ تو نہیں اگاتے. اکثر لوگ جو لوگ فارمرز ہوتے ہیں، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز ہم سب کے لیے. تو وہ جو محنت انسان کرتا ہے ہر چیز میں، کوئی بزنس کرتا ہے انسان، اور بزنس میں اتنی محنت کی اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی اس کا ثمرہ ہی نہیں ملا، اس کا کوئی فروٹس ہی نہیں ملے اس کے. تو نیسسرلی یہ نہیں ہے کہ واقعی میں آپ کو سیب اور آم اور انگور کی بات یا کھجوروں کی ہی بات ہو رہی ہے. کسی بھی محنت کا جو ثمرہ ہوتا ہے، جس کے فروٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آزماؤں گا کہ تم نے محنت اتنی کی ہوگی کہ تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا تم کو. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ضرور آزماؤں گا تو ضرور آزمائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ حامد کی چھٹی اور محمود کی چھٹی اور نفیس کی چھٹی اور فہیم کی چھٹی، ایسا تو نہیں ہوگا. سب کو آزمائیں گے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیا ڈیمانڈ کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ اب یہ ابتلا ہے، رائٹ؟ یہ ابتلا ہے، ایک کلیمٹی ہے، ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے. کبھی خوف آئے گا، کسی بھی قسم کا خوف آ سکتا ہے. ایک فیئر فیکٹر پیدا ہو جائے گا، کسی انسان کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا. بھوک آ جائے گی، فقر و فاقہ آ جائے گا، غربت آ جائے گی، جاب چلی جائے گی، مال کم ہو جائے گا، انسان کی کوئی جان چلی جائے گی، کوئی قریبی کا انتقال ہو جائے گا، اور انسان کو اس کے پھل نہیں ملے گا چیزوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے گا اس کو بشارت دے دو، اس کو خوشخبری دے دو. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو خطاب کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ بات پہنچا رہے ہیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بات پہنچاتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے وہ بہت مضبوط بات ہوتی ہے. قل، آپ فرما دیجئے ان کو، قل، آپ فرما دیجئے ان کو، قل، آپ فرما دیجئے ان کو. بہت مضبوط بات ہوتی ہے وہ. آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. یا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو. یہ کون ہے؟ کیا رسپانس کیا ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ان کا رسپانس، ان کا رد عمل. ان سب ابتلا میں، ان سب پریشانیوں میں اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہ بہت سٹرونگ رسپانس ہے. آج کل کے میری ذاتی ایک اسیسمنٹ ہے کہ آج کل کے زیادہ ایشوز، میجورٹی آف دا پرابلمس، ان کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چیز بھول گئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ لوگوں کو مرنا ہی بھول گیا. آخرت کو انسان بھول ہی گیا ہے. ہماری ایمانیات کی بہت ساری چیزیں ہیں، رائٹ؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں تو مین موٹی موٹی ہیں نا، جو عقیدہ ہے. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان. ساری امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے کسی پہ بھی ایمان نہیں ہوگا تو انسان دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہے. لیکن 2 ایمانیات کے جو جز ایسے ہیں جو انسان کی پریکٹیکل لائف کے اوپر اسٹرانگلی افیکٹ کرتے ہیں. توحید، آخرت پر ایمان. جس انسان کے اندر توحید کا ایمان کمزور پڑ جائے یا آخرت کا ایمان کمزور پڑ جائے، میں نہیں کہہ رہا ختم ہو جائے، ختم ہو گیا تو گیا، کمزور پڑ گیا، اس بندے کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے. اس کے جو اعمال ہیں، اس کے ایکشنز ہیں، اس پہ فرق پڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کتنی احادیث ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پہ ایمان رکھے اور آخرت پہ ایمان رکھے، اس کو چاہیے فلیقل خیرا او لیسکت، اس کو چاہیے اچھی بات کرے یا چپ رہے. اس کو چاہیے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے. بار بار جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ آخرت کے دن پر ایمان اتنا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے پاس جانے والا ہوں. آخرت کا دن آنے والا ہے، میں اٹھایا جاؤں گا، میرا حساب ہوگا ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا جو میں کرتا رہا ہوں زندگی کے اندر، میرا حساب. یہ جو بندہ اس کو بھول جاتا ہے، اس بندے کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. انسان یاد کرے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئے، انا للہ، ہم سب اللہ کے پاس سے آئے، یہ بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے مصیبت، میرے امتحان کے لیے آئی ہے. اور اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں آخرت میں کامیاب ہوں، انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس واپس جاؤں گا تو اس کا اجر پاؤں گا. یہ ایک کتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے. اگر انسان کوئی دل سے اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس امتحان، اس ابتلا، اس پریشانی کے اندر انسان کو سکینت دے دیتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. بڑی عجیب، یہ بھی بہت پاورفل آیت ہے. جن کا رسپانس یہ ہوتا ہے، ان کے لیے 2 نعمتیں، بلکہ 3 نعمتیں، کہ ان کے اوپر صلوات من ربہم ہے ورحمہ. اگر اس کا ترجمہ کچھ لوگ صلوات کا کریں گے اللہ کی رحمتیں ہیں، تو اگر اس کا ترجمہ رحمتیں کریں گے تو پھر دوسری رحمت کون سی رحمت؟ اولئک علیہم، ان کے اوپر صلوات من ربہم، اپنے رب کی طرف سے صلوات بھی ہیں، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صلوات کوئی خاص چیز ہے، یہ صرف رحمت نہیں کہہ سکتے. بچوں کو پلیز اپنے پاس رکھیں، پلیز اپنے بچوں کو، سارے لوگ جو لائیں نا، بچوں کو اپنے پاس رکھیں پلیز، سب بچوں کو اپنے پاس رکھیں. جو بھی بچوں کو لے کے آئے پلیز ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کریں پلیز. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ پلیز جو بچوں کو لے کے آئیں بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کریں. اگر بچے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو پھر آن لائن سن سکتے ہیں. جزاکم اللہ. کیا بات کر رہا تھا؟ تو یہ صلوات کوئی خاص رحمت ہے. یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں. اس کے اندر تفصیل ہے، میں یہ نہیں جا رہا کہ صلوات کیا ہوتی ہے. صلات کی جمع ہے صلوات، لیکن یہ صلات کیا ہے، یہ صلوات کیا ہے؟ یہ کوئی خاص رحمت ہے.
اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آتی ہے، وہ کوئی سکینت نازل ہوتی ہے، اور رحمتیں بھی اللہ کی ہیں۔ اور تیسری نعمت کیا ملتی ہے؟ وہ اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت ملتی ہے، یہی تو ہے ہدایت والے لوگ۔ ان کو ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں، یہ لوگ ہدایت بھی ملتی ہے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اس کے اندر کو بہت پاورفل افیکٹ ہے ان الفاظ کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے بس اسی کو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اکثر، اللہ کرے میرا گمان غلط ہو، لیکن اکثر لوگ دے ڈونٹ مین اٹ، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس ایک رسمی طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ان سے پوچھیں نا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کئیوں کو اس کا مطلب بھی نہ آتا ہو، تو یہ ایک رسمی چیز بن چکی ہے۔ لیکن یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کے انتقال پہ نہیں ہے، کسی بھی ابتلا پر، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کسی بھی ابتلا پر یہ رسپانس ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک دم سے اس کا تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیونکہ انہوں نے سنا تو یہی ہوا تھا کسی کے انتقال پہ زیادہ پڑا جاتا تھا، تو کیا یہ اس کے لیے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی ابتلا ہو، کوئی بھی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان آیا، ابتلا آئی، تیل ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، ایک دم سے روشنی ختم ہو گئی۔ تو اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ اگر دل سے پڑھا جائے تو کوئی خاص رحمت آتی ہے، دل کے اندر سکینت آتی ہے، لوگوں کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، ورنہ تو ان کا کلیجہ پھٹ جائے، جس کے جگر کا ٹکڑا چلا جائے اس کا تو کلیجہ پھٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں اس کی برکت سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ تو خودکشیاں کر لیتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، بہت پرانی بات ہو گئی، میرا خیال ہے کہ 6-7 کی بات ہوگی، کہ جب ایک فائنینشیل کرنچ آیا تھا شدید قسم کا، آئی تھنک یہی 2006-7 کی بات ہے اراؤنڈ، رائٹ؟ تو یا آگے پیچھے، اس سے 1-2 سال اوپر نیچے کی بات ہے۔ تو مجھے کوئی بندہ یہاں پہ گولڈ مارکیٹ میں کام کرتا تھا، مجھ سے ملنے آیا، تو اس نے مجھے آنکھوں دیکھا حال بتایا، یعنی میں ایک واسطے سے بات بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے خود بتایا، کہتا وہ گولڈ مارکیٹ میں تھا، ایک دن ایسا آیا کہ گولڈ کی جو سونے کی پرائس تھی ایک دم کتنے درہمز گر گئی ایک دن میں، بہت سارے، اور لوگوں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ جو ایک دن میں اتنی گری، ان کو ملینز کا نقصان ہو گیا ایک دن کے اندر۔ تو کہتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے میں نے کوئی 6-7-8 ایمبولینسز اس دن گولڈ سوک آتے دیکھی، لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر وہ کہہ جاتے دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے، ان پہ ایک سکینت طاری ہو جاتی، ان کو ظاہری بات ہے، غم تو ہوتا ہے، انسان نے اتنی محنت کی، اتنا مال کمایا، دن میں ملینز کا نقصان ہو جائے، کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، میں مانتا ہوں، سب مانتے ہیں، کوئی نقصان تو نقصان ہوتا ہے، ایک فطری بات ہے، انسان ایک نیچرل فینومینا ہے کہ انسان کو نقصان میں پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ صبر کیا ہے؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، صبر کیا ہے؟ قابو رکھنا اپنے آپ کو، روک کے رکھنا اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھنا، اور جو انسان اپنا اینڈ ریزلٹ ہے، گول ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس پہ چلتے رہنا، گرنا نہیں، یہ ہے صبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکینت دے دیتے ہیں، یقین جانیں ان کو اس اسٹیٹ سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ مشکل نہ ہوتی، بہت امید ہے ہارٹ اٹیک تو بالکل نہ ہوتا، لیکن کہاں گیا مسلمان؟ قرآن میں بتا رہا ہوں میں تو آپ کو سارا، لوگ پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہیں، بیماری آ جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، سر درد رہتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ایک کرونک بیماری آ گئی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانی پھر میں کہوں نیچرل بات ہے، لیکن اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے، اب تو آ گئی، صبر کریں اور اللہ سے مانگیں، عافیت مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین،
اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. یہ جو صبر، ایک انسان اگر صبر کر جائے تو یہ بائی ڈیفالٹ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ سے ایک استعانت طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا ہے بائی ڈیفالٹ. اور ساتھ میں نماز کے ذریعے 2 رکعت نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی صلاۃ الحاجت، دعائے حاجت سکھائی، کن الفاظ کے ساتھ مانگو، اس کو ان الفاظ کے ساتھ مانگے. اور ساتھ اگین جو آگے جو بشارت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ کیسے سمجھیں؟ ہر بندہ چاہتا میرے ساتھ کوئی ہو. اکیلا تنہائی میں وحشت ہوتی ہے انسان کو میرا دوست ہو، میری بیوی ہو، میرا شوہر ہو، میرے بچے ہو، میرے والدین ہو، کوئی ہو. اکیلے نہیں رہ جاتا، ظاہری بات ہے. معیت انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کی معیت ہو. بچوں کو پلیز اپنے پاس رکھیں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہیں. سوال نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کی معیت مل جائے کسی کو. سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں ہجرت کے وقت اور غار ثور میں پناہ لیتے ہیں. پڑھیے سیرت کی نہیں؟ جی نہیں پڑھی تو پڑھ لیں میرے بھائیوں. کیا ہوتا ہے؟ دشمن پیچھے آتے ہیں اور اس غار کے بالکل دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں، ایج پہ. سیدنا ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں کہ یہ تو یہاں پہنچ گئے، تلواریں ہیں ان کے پاس، اور ان کو فکر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور شدید پریشان. اللہ تعالی نے کیا کیا؟ سکینت اتار دی ان کے اوپر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی سیدنا ابوبکر کو، لا تحزن، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، بالکل فکر نہیں کرو. اللہ کی معیت آ جائے تو پھر دشمن یہ کھڑا ہے یہ، اور اس کو نظر بھی نہیں آ رہا اور وہ الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے. یہ کھڑا ہے دشمن، یہ کھڑی ہے مصیبت. جس کے ساتھ اللہ کی معیت آ جائے وہ مصیبت ایسے ٹل جاتی ہے. جس کے پاس اللہ کی معیت آ جاتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے صبر پہ. مصیبت یہ کھڑی ہے اور ٹل جاتی ہے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. لیکن وہ امتحان تو آئے گا، وہ امتحان تو آئے گا. کیوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ کہتے تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ اللہ، ابھی تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ معلوم ہی نہیں کیا. یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ. اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کون اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے صبر کون کرتا ہے. اب کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم ذات ہے، اللہ کا تو سب پتہ ہے نا، تو اللہ کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. میں ایک پہلے بھی بار بات کر چکا ہوں، آج میں ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے قاضی ہوں گے. مالک بھی ہیں، ملک بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. اور بحیثیت قاضی، بحیثیت بادشاہ کے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اصولوں کے تحت فیصلہ کریں گے. اور اصول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر میں قاضی ہوں نا، جج ہوں میں، اور میرے سامنے آپ نے چوری کیا، میرے سامنے چوری کیا آپ نے، میں نے دیکھا ہے آپ نے ان کا مال چرایا ہے اور میں نے دیکھا ہے. میں ایک بحیثیت جج، بحیثیت قاضی یہ کر ہی نہیں سکتا کہ ان کو سزا سنا دو. کیا ہوگا؟ کورٹ لگے گی، عدالت لگے گی، اور یہ میرے پاس شکایت لے کے آئے کہ میرا
مال چرایا ہے اور میرا شک ہے انہوں نے چرایا ہے، تو میں دونوں کو بلا لوں گا. کیا کروں گا میں ان سے کہوں گا گواہ لے کر آؤ. یہ کہیں گے گواہ تو کوئی نہیں، بس میں تھا. میں ان سے کہوں گا اگر میں اسلامی شریعت کی بات کروں، شریعہ کوڈ کی بات کروں، ان سے کہوں گا اللہ کی قسم کھاؤ تم نے نہیں چرایا. وہ اگر خدا نہ خواستہ وہ جھوٹ بول دے اور جھوٹی قسم کھا لے، میں کیا کروں گا؟ کیس ڈسمسڈ. سوری، نہ آپ کے پاس گواہ ہے، اس نے قسم بھی کھا لی، میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن بے حیثیت قاضی میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں ان کو سزا سنا دوں. تو اللہ تعالیٰ قاضی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب. جس طرح مجھے یہاں اس مثال میں نے سمجھایا، مجھے معلوم ہے اس نے چوری کی ہے، لیکن بے حیثیت قاضی میں سزا نہیں سناؤں گا. اللہ تعالیٰ گواہ پیدا کر رہے ہیں. یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا، جو امتحان سارے آتے ہیں، یہ اصل میں خود گواہ بن جاتا ہوں اپنے ہی خلاف اگر میرے دل کے اندر کھوٹ ہوگا تو. ایک انسان ہوتا ہے اچھا خاصا ہوتا ہے، بڑا شریف لگتا ہے، ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نہیں اور اس کی زبان سے جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی نوٹ کیا؟ کبھی گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم سے ٹینشن آ جائے، اچھا خاصا بالکل بہت ڈیسنٹ بات کرنے والا ہوتا ہے، ایک دم سے گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی برے برے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی جو میں تو آپ کا دوست ہوں، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، یہ ہے وہ ہے. ذرا سا کچھ اونچ نیچ امتحان آیا اور یہ بندہ اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں قرآن میں مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. تو اس لیے آتے ہیں امتحان کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سب نامہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی تمہارے اوپر، یہ تھا تمہارا رسپانس، یہ ہے تمہاری کتاب، خود پڑھ لو. اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لو، خود ہی تمہارے لیے یہی کافی ہے. اللہ کو تو معلوم ہے. اب انسان کے اعضاء نے، اس کی زبان نے، اس کے ایکشن نے خود گواہی دے دی کہ یہ تھی میری حقیقت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم خیال کرتے ہو ایسی جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کبھی تو اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں کوشش کون کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کیا کہ صبر کون کرتا ہے. تو اس لیے امتحانات آتے ہیں، اور جب صبر انسان کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو کامیاب ہو گیا میرا بندہ. اللہ کو پتا تھا صبر کرے گا، پھر اللہ کی مائیت اس کے ساتھ آ جاتی ہے. اس کا رسپانس ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پلیز اس کو سمجھیے کہ انسان کی زندگی امتحان ہی امتحان ہے. آتی ہیں پریشانیاں، بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مال جاتا ہے، باقی بھی انسان کے اوپر ابتلا آتی ہے. دس از پارٹ آف لائف. پلیز اس کے اندر اتنا پینک ہو جانا، ڈپریسڈ ہو جانا، اتنا پریشان ہو جانا، اس کے اندر پیچھے کتنی خیر چھپی ہوتی ہے. اور اگر کوئی ہمت چاہیے تو سیرت پڑھیے. انسان چاہتا ہے کہ میں انسان کو ایگزامپل سے، رول ماڈل سے انسان کو ہمت ملتی ہے، تو آپ سیرت پڑھیے. پلیز سیرت کا مطالعہ کیجیے. میں بار بار کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، بار بار پڑھیے. اگر قرآن پڑھ چکے ہیں پھر پڑھیے، پڑھ چکے ہیں پھر پڑھیے، پڑھ چکے ہیں پھر پڑھیے، جب تک آخری سانس نہیں آ جاتا اس وقت تک پڑھتے جائیے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھ لی تو ختم ہوگی، میرا ذمہ ختم ہو گیا. پڑھیے، دوبارہ پڑھیں، 30 دفعہ، 10ویں دفعہ، 50ویں دفعہ، 100ویں دفعہ. جتنی دفعہ پڑھیں گے یقین جانے آپ کو ایک نیا اس میں سے رنگ نظر آئے گا. آپ کہ میں تو اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ، یہ آیت قرآن کی میں تو یاد ہی نہیں ہے میں نے کب پڑھی تھی آخری دفعہ. صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال وصال ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب کیفیت میں چلے گئے. بہت عجیب، سہری بات ہے، انڈرسٹینڈبلی سو، بہت عجیب کیفیت. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور ان آیات کی تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد تو ایک رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، سب کو جانا ہے. اور اس سے پہلے بھی بڑے رسول آئے اور چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جو آیات آ رہی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے، تم اپنے اپنے قدموں پہ واپس پھر جاؤ گے، اور جو پھر گیا تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا یہ میں نے آیات پہلی دفعہ سنی ہے زندگی میں، مجھے استحضار ہی نہیں ہو رہا تھا ان آیات کا۔ یہ ہوتا ہے ایسے، بار بار پڑھنے کی چیز ہے، تو سیرت کا مطالعہ کیجئے، بار بار کیجئے، یہ بھی نہیں ایک دفعہ سیرت پڑھ لی تو بس۔ ایک دفعہ پڑھنے سے تو یقین جانے کچھ بھی نہیں ملے گا، جب تک اس کا دوسری دفعہ تیسری دفعہ مطالعہ نہیں کریں گے نا، یقین جانے آج بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ کتنے سیرت کے واقعات پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے وہی واقعہ دوبارہ آتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو سوچا ہی نہیں اس کو اس طریقے سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قرآن دیکھیے اٹھا کے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی دفعہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ بار بار صبر کی تلقین کیے جا رہے ہیں اپنے حبیب کو، کیوں؟ آپ سوچیں کہ ایک شریف النفس انسان جس پہ ایک انگلی نہیں اٹھ سکتی اس کے کردار پر، میرے اوپر انگلیاں اٹھانے چاہیں آپ، میرے اندر کھودیں گے، کھوج لگائیں گے تو آپ کو 10 غلطیاں نکلیں گی۔ ہم سب کا یہ حال ہے، یہ بات ایسے کرتا ہے، اس کو غصہ قابو کبھی نہیں رہتا، اس کی زبان کے الفاظ کی چناؤ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر حکمت نہیں ہے، اس کے اندر فلاں نہیں ہے، ہم 10 غلطیاں نکال سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے ایسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی زبان سے کہلوایا تھا کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، نبوت سے پہلے سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے صادق آ گئے، امین آ گئے، ان کی زبان سے پہلے نکلوایا۔ پھر جب نبوت کا دعویٰ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیں اب لوگوں کو بتائیں، یہی لوگ سبحان اللہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، ساحر کذاب ہے، کہیں سے جادو سیکھایا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یعنی مجنون ہے۔ سوچیں، اپنے ہیں، میرا اپنا چچا، میرا اپنا سگا رشتہ دار، اپنی فیملی، اپنا ٹرائب، اپنا قبیلہ، یہ لوگ جو صادق امین کہتے تھے، سوچیں ایک تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ گزرا ہو، اللہ کرے کبھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا ہو کسی کے ساتھ، لیکن اگر کسی نے، قریبی نے، کسی دوست نے، کسی ساتھی نے، کسی رشتہ دار نے برا بھلا کہا ہو تو دل پہ کیا گزرتی ہے اسی کو پتہ۔ اور انسان کہے کہ جی آپ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتے، کوشش تو کرتا ہوں ٹھیک طریقے سے بات کرنے کی، لیکن ہو سکتا ہے اس کی بات میں کسی درجے کی تو سچائی ہو کہ ہو سکتا ہے کبھی میں نے ٹھیک طریقے سے بات نہیں بھی کی، تو آپ کی بات تو ٹھیک ہے بھائی، بہت ہی انسان سوچے، لیکن پھر بھی تکلیف ہوتی ہے یار، اکثر تو کوشش کرتا ہوں نا۔ اب یہ ایک شخص ہیں جن کی کردار پہ ایک نقطہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کو کہہ رہے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل کتنا تنگ ہو رہا ہے ان باتوں پہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں صبر کریں، وَاصْبِرْ، صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا غم نہ کیجیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو سارے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اس پہ آپ کا دل تنگ نہ ہو، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ سبحان اللہ، یہ انیشل دور ہے مکہ کا، کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخصیت سازی ہو رہی ہے، ایک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جا رہی ہے، انسان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ انسان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو پہلے ہی تھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کی شخصیت سازی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کیسے کیسے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا کس کو نہیں پتا،
ان کے گردن میں رسی ڈال کے امیہ بن خلف ان کو گھسیٹتا تھا گرمی میں. 50 ڈگری ہو، ہم سب کو پتا ہے ریت پہ 50 ریت کتنی گرم ہو جاتی ہے. نیچے گھسیٹا جائے، نیچے گرم تپتی ہوئی ریت، اوپر سے تیز سورج، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دینا، سانس گھٹتا ہوگا یا گھٹتا تھا. صرف ایک مطالبہ، چھوڑ دو توحید. احد 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 احد. سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ سیدنا یاسر ان کے رشتہ دار تھے. ان کی جو بیوی تھی سمیہ، وہ پھر بھی وہ ایک باندی تھی پہلے، ان کو آزاد کر کے انہوں نے کہا تھا. لیکن پھر سیدنا عمار ان کے بیٹے، تو پوری اس فیملی کو کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا. سیدنا یاسر کے ساتھ کیا، میں تو وہ تو الفاظ کانپتے ہیں ان کو بتاتے ہوئے. سیدہ سمیہ کے ساتھ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے ایک عورت کی بے حرمتی کی گئی. اور سیدنا یاسر کے ساتھ کیا کیا، 4 اونٹوں کو ایک ادھر باندھا، ایک ادھر باندھا، ایک نیچے ایک ٹانگ پہ ایک دوسری ٹانگ پہ، ان اونٹوں کو 4 مخالف سمتوں میں دوڑا دیا. کیسے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اصبر علی یاسر اصبر، یاسر کہ خاندان صبر کرو صبر کرو، ابھی اللہ کا حکم ہے صبر کرو، کچھ نہیں کرنا، صبر کرو. سیدنا مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، کیا ایک نوجوان، کیا خوبصورت. نوجوانوں کو سیکھ پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہی نہیں ہے نوجوان. ہمارے نوجوان آدمی تھا، ٹین ایجر، اور اتنا نازوں میں پلا ہوا انسان. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے والد صاحب بہت مال چھوڑ کے گئے تھے، بہت امیر لوگ تھے، اور ان کا جوڑا مہنگا جوڑا یمن سے آتا تھا. یمن کا کپڑا مشہور تھا. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ کیا ہو رہا ہے؟ یمن سے مہنگا کپڑا آیا کرتا تھا، اور خوشبو میں سولہ نہائے ہوتے تھے. یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے. جس گلی سے سیدنا عمار گزرتے تھے، سیدنا مصعب گزرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ مصعب گزرا ہے یہاں سے. اتنی خوبصورت خوشبو آتی تھی، اتنی زبردست. یہ نوجوان لڑکا، اللہ نے توفیق دی، ہدایت مل گئی. تو اس کا چچا جو تھا، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، چچا جو تھا وہ عورتوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے خاص. وہ لوگ ان کی ماں کو تو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے. چچا جو تھا وہ کنٹرول سارا. آج کل بھی بدقسمتی سے وہی زمانے جاہلیت کی باتیں ہوتی ہیں. تو چچا ان کنٹرول. تمہارے باپ نے اس لیے پیسہ چھوڑا تھا تمہارے لیے، نکل جاؤ یہاں سے، یا تو ایمان چھوڑ دو یا یہاں سے نکل جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نکل جاتا ہوں. انہوں نے ایک تانا دیا، یہ جو کپڑے پہنے ہیں نا، یہ بھی تو تمہارے باپ کے ہیں. سبحان اللہ. وہ کپڑے بھی اتروا لیے. گھر آتے ہیں ماں کے پاس، ماں شرم سے نظر نیچے سے کر لیتی. نوجوان بیٹا کیا ہوا؟ سارا واقعہ سنا. ایک چادر میں لپٹ کے نکلتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر. ایک ایمان کی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان کے کپڑے دیکھ. یہ ہے وہ نوجوان سیٹھ بچہ، نازوں میں پلا ہوا، کسے کہتے ہیں سونے کا چمچ منہ میں ڈال کے پیدا ہونے والا لڑکا بچہ، آج پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے. آنسو آ گئے ان کے. لیکن کیا شان تھی اس نوجوان کی. جب پہلی بیعت ہوئی تھی، مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے، مسلمان ہو کے گئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں کوئی کسی کو بھیج دیجیے، ہمیں قرآن سکھائیں. اللہ کے رسول نے انتخاب کیا مصعب کا. ٹین ایجر بچہ ہے. آج کل کے ٹین ایجر بچوں کو استنجا کرنا نہیں آتا، بات کرنی نہیں آتی ہے، ایسے کھڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you doing? Okay. یہ کیا طریقہ ہے؟ What's going on? سیدنا معاذ بن جبل ٹین ایجر تھے، گورنر بنا کے بھیجا تھا یمن کا. محمد بن قاسم ٹین ایجر تھے. ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن اور ان کی محنت سے ایک سال میں تقریباً آئی تھنک 70 سے زیادہ لوگ مدینہ منورہ میں، یثرب جس کا نام اس وقت تھا،
70 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، اگلے سال آئے حج پر۔ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا اس کی بنیاد سیدنا مصعب نے ڈالی ہے رضی اللہ عنہ، اور کیا شان سے گئے ہیں احد میں۔ اسلام کا جھنڈا تھا ان کے پاس، اور جھنڈا ایک سائن ہوتا تھا، ایک علامت ہوتی تھی کہ ہم کھڑے ہیں، اور دشمنوں کا وار ہوتا تھا جھنڈا گر جائے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کندھے پہ وار کیا، کٹ گیا، دوسرے سے پکڑ لیا، دوسرے پہ وار کیا، کٹ گیا یہاں سے، اب یہ رہ گیا، ایسے پکڑ لیا سینے کے اگینسٹ، تو ایک تیر آیا اور شہید ہو گیا، اور کسی اور صحابی نے پکڑ لیا، شہادت۔ اور سبحان اللہ، کپڑے کتنے تھے ان کے پاس؟ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ اب شہید ہیں، اسی کپڑے کے اندر دفن ہوں گے جس میں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اب وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کیونکہ میت کو تو پورا کور کرتے ہیں ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پیر تک۔ اب اگر سر کو کور کریں تو پیر کھل جائیں، پیر کو کور کریں تو سر کھل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، رسول اللہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ان کے سر کو کور کر دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ یہ ہے اسلام کا جوان۔ کیا صبر تھا اس بندے کے اندر، ثابت قدم انسان، نہیں ہلا اپنی ویلیوز سے، نہیں ہلا۔ یہ صبر، سبحان اللہ۔ آپ پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کرو، اللہ نیک لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بیچ میں تنازع نہ پیدا کرو، لڑو جھگڑو نہیں، تمہاری بھوک نکل جائے گی، بکھر جاؤ گے، اڑ جاؤ گے، کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کوئی تمہارے اندر کوئی یونٹی نہیں رہے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو صبر کرو، پڑھیں اس کو، قرآن پڑھیں بار 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 بار۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے جو باتیں کرتے رہتے، صبر کرو، اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے سروں پر، وَفَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کے سروں پر بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس میں بھی یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ واصبر علی ما اصابک، جو تمہارے پر مصیبتیں آئے صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بڑی زبردست بات ہے، یہ تو ایک مضبوط باتوں میں سے ایک بات ہے، ایک انسان کی پرسنالٹی کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں جیسے جتنے اولو العزم رسول آئے سب نے صبر کیا۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ اکبر، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کریں، آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اپنے رب کے حکم سے صبر کریں اور وہ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے گا۔ کیا میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، صبر میں انسان اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتا۔ آپ کا مقصد ہے دعوت دینا، اے میرے حبیب، وہ جو یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد کے ذریعے سے نکل گئے تھے بستی سے، اپنا جو مقصد تھا ان کا دعوت کا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اپنا اجتہاد کر کے، یہ تو اب ایمان نہیں لائیں گے، اب یہاں کیا فائدہ ان سے بات کرنے کا۔
فلا تکن کا صاحب الحوت، ان کی طرح مت ہو جائیے گا، جمے رہیں، نہیں مانتے جمے رہیں، جو یہ کہتے ہیں کہتے رہیں. اللہ تعالیٰ تسلیاں دیے جا رہے ہیں، یہ سب تسلیاں ہیں. وہ کہتے ہیں مجنون ہو گئے، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور وہ جو لکھ رہے ہیں. والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں اتنا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں. مجنون ایسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ یہ اخلاق والے لوگ جمے رہے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو یہ کہتے ہیں صبر کریں اور بس خوبصورتی کے ساتھ ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ مت الجھیں. تو پلیز میرے بھائیوں، آتی ہیں پریشانیاں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، ابتلا آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، مال بھی جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ کے پاس جانے والے ہیں اور اللہ کے پاس اس کا اجر پائیں گے، اور زندگی میں بھی اللہ کی معیت ملے گی. اور جب شروع میں نے بات کی تھی تو اور طرح کے صبر، وہ بھی نہ بھول جائیں. صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں جتنی مرضی مشکل ہو کھڑے ہوں گے، کنٹرول کریں گے اپنے آپ کو، قابو کریں گے اور اطاعت کریں گے. اور صبر علی المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی کنٹرول کریں گے اپنے آپ کو، جتنی مرضی مشکل ہو. نظر جھکانے میں جتنی مرضی تکلیف ہو میں نظر جھکاؤں گا. زبان کنٹرول کرنے میں جتنی مرضی مشکل ہو زبان کنٹرول کروں گا. نہیں کروں گا بے حیائی کی بات، نہیں دوں گا گالیاں، نہیں کروں گا غیبت، نہیں بولوں گا جھوٹ. صبر کروں گا جتنی مرضی مشکل ہو، اپنی مقصد کو سامنے رکھوں گا. یہ ہے صبر، پھر اللہ کی معیت ملتی ہے. اور صبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوفی الصابرون اجرہم، کیا ہے یہ؟ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیتے ہیں وہ بغیر حساب کے ہوتا ہے. نماز آ کے مسجد میں پڑھی 25 گنا 27 گنا، ہے نا، ہم نمبر کرتے رہتے ہیں نا، اس کا کتنا اجر، اس کا کتنا اجر، اس کے 10، اس کے 20، اس کے 50، اس کے 60، اس کا 70. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو، کوئی حساب کتاب نہیں، ایسا اجر دوں گا، پھر میں ہی بتاؤں گا تم کو قیامت کے دن کے کتنا اجر ملا. تو جمے رہیں میرے بھائیوں، جمے رہیں. یہی زندگی ہے، ہم آخرت کے لیے آئے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا کی بے رغبتی، جس کو ہم زہد کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ تم کنارہ کش ہو جاؤ، کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے رہبانیت اختیار کر لو، نہ شادی کرو، نہ نکاح کرو، نہ اچھے کپڑے پہنو، نہ اچھی گاڑی چلاؤ. یہ تھوڑی ہے زہد فی دنیا. اگر اللہ نے مال دیا تو چلاؤ، اچھی گاڑی بھی چلاؤ، اچھے گھر میں بھی رہو، اچھے کپڑے بھی پہنو، اچھی خوشبو بھی لگاؤ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے ناراض ہوئے، ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آیا. ان کو پتا تھا مالدار آدمی ہے، کہ اللہ نے مال نہیں دیا، جی سب کچھ دیا ہے، ہر طرح کی بھیڑ بکریاں اونٹ سب کچھ ہے. نکل تو نظر آنا چاہیے، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اللہ کی نعمتوں کے آثار کیوں نہیں نظر آ رہے تم پہ؟ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے تم نے جب اللہ نے دیا ہے مال؟ اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، شکر ادا کرو، لوگوں پہ مال خرچ کرو. کیوں نہیں کر رہے؟ تو زہد پہ دنیا یہ نہیں ہوتا کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گندی جگہ پہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کا مال ہے بس پھینک دیا، اضاعت المال، مال ضائع کر دیا، یہ تو تھوڑی ہے. بلکہ زہد فی دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب بات فرمائی، دو باتیں فرمائی اس حدیث کے مفہوم میں. ایک فرمایا کہ زہد فی دنیا یہ ہوتی ہے کہ جو تم نے اللہ کو دے دیا نا، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ تمہیں زیادہ بھروسہ ہو بجائے اس کے کہ جو میرے پاس، جو میرے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ کم ہو، جو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا اس پہ بھروسہ زیادہ ہو. جو میں نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، وہ مجھے پتا ہے کہ وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا میرے لیے، تو میں اس پہ بھروسہ کر رہا ہوں. یعنی نظر لگی ہوئی ہے آخرت پہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ نظر رکھی ہوئی ہے.
تو منہ پہ بھروسہ ہے، یہ تو آج میرا انتقال ہو جائے تو میرے بینک میں جو پڑا ہے میرے بیوی بچے کھا جائیں گے سارے. میرا گھر اگر میرا ہے تو میں آج انتقال ہو جائے تو میرے بیوی بچے جو آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے. یہ میرا تھوڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال مالی مالی. کہتے تمہارا کیا مال ہے؟ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں اور آگے بھیج دیا. تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور تمہارے جسم کا حصہ بن گیا. تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کپڑا پہنا اور پرانا کر دیا، یہ تمہارا ہے، استعمال میں آ گیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور سیونگ کر لی آخرت کی. باقی تمہارا کہاں ہے؟ آج گئے تم اور گیا مال، تو یہ تو میرا ہے ہی نہیں. تو جو اللہ کے راستے میں دے دیا اس پہ زیادہ بھروسہ کرے. یہ ہے زہد فی دنیا. مال ہے لیکن بھروسہ اس پہ ہے، اس پہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے جیب میں پڑا ہے. اور دوسری بات کہ اگر کوئی مصیبت آئی زندگی میں، اگر کوئی مصیبت زندگی میں آ چکی، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور آج میں سوچ رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، کہ انسان راج سوچتا ہے. مثال کے طور پہ 20 سال کا تھا، کسی کو بیماری آ گئی، 20 سے لے کر 40 تک اس کو بیماری شدید رہی، اور 40 میں جا کے کہیں اس کو صحت ملی. اب انسان سوچے یار 20 سال میں میری جوانی ضائع ہو گئی، میری تو اتنی سخت بیماری، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میری تو ساری جوانی ضائع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو مصیبت تم پہ آ چکی، تمہیں یہ زیادہ مرغوب ہو کہ ہاں وہ اچھا ہوا آ گئی، بجائے اس کے کہ تم یہ سوچو کہ کاش وہ نہ آتی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آخرت میں ذخیرہ بن گیا. آخرت میں اجر ملے گا اس بندے کو، اس صبر کرنے پہ، جس مصیبت پہ جو اس نے کیا. یہ نہیں ہے، یہ مت سوچے کہ انسان مانگے مصیبت کو، یہ بھی غلط ہے. لیکن آ گئی تقدیر اللہ کی طرف سے، اب جب آ گئی اب بھی انسان مانگے، عافیت کی دعائیں کرے، اللہ اس کو اٹھا لیجئے، ٹھیک کر دیجئے، عافیت دے دیجئے، سب ٹھیک ہو جائے، دعائیں بھی مانگتا رہے انسان. لیکن جب وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ مت سوچے کہ کیوں آئی، پھر یہ سوچے کہ جو آئی تقدیر میں لکھی تھی، الحمدللہ میری آخرت کا ذخیرہ بن گئی، بجائے اس کے کہ سوچے کہ نہ آتی تو اچھا ہوتا. یہ ہے زہد فی دنیا، دنیا کی بے رغبتی. یعنی آخرت انسان کو مطلوب ہے، دنیا تو جانے والی جگہ ہے میرے بھائیوں. تو یہ جو ساری پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں نا، تو پلیز اس پہ غم نہ کریں، عافیت مانگتے رہیں، اللہ سے بہت عافیت مانگیں، اللہ سے اس کو دعا کریں، یا اللہ اس کو اٹھا لیجئے میرے اوپر سے، بیماری لے جائیے، یہ میرے اوپر جو تنگی آئی ہے، مالی تنگی ہے، یا اللہ اس کو بھی دور کر دیجئے، مجھے وسعت والا برکت والا رزق عطا فرمائیے. سب دعائیں مانگتے رہیں، لیکن دل تنگ نہ کریں، اس پہ صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں. انشاءاللہ اس کا ثواب تو آخرت میں پتہ چلے گا. اور یقین جانیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت، اس صبر کی برکت سے اپنی معیت عطا کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا کے رکھتے ہیں. یہ تو صاحب دل ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، جو ان سے سنا ہے کہ کیسے ان کی کیفیت ہوتی ہے، کیسے سکینت ہوتی ہے ان کے اوپر کسی بھی پریشانی کے اندر جب وہ صبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھیں، اور جو بھی اللہ کی طرف سے امتحان آتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں ثابت قدم رکھیں، اپنی شکوے شکایت نہ آئے زبان کے اوپر. کبھی کچھ لوگ بھی بن جاتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ ان کو بھی سبب بنا لیتے ہیں نا. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. کچھ لوگوں کو اللہ آزمائش بنا لیتے ہیں، کبھی بیوی آزمائش بن جاتی ہے، کبھی شوہر آزمائش بن جاتا ہے. شوہر تو نہیں بنتے نا کبھی، بیویوں سے پوچھیں کبھی جا کے، ہم سمجھتے ہیں بڑے آئیڈیل شوہر ہیں، لیکن کبھی ان کو بٹھا کے نا کہیں یار دل کی بات کر دو، لیکن وہ بیچاری نہیں کریں گے، انہیں کہیں گے آج تو کہہ رہا ہے کل کو سنائے گا. ڈرتی رہتی ہیں بیچاری. اگر وہ ڈر رہی ہیں نا تو سمجھیں کوئی گڑبڑ ہے. فرعون سے لوگ ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، جس نے منطق پڑھی ہے وہ خود ہی 1+1 2 کر لے. اگر بیویاں ڈر رہی ہیں نا، او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا ہوتا، پھر کوئی گڑبڑ ہے. اگر وہ دل کی بات نہیں کہہ پا رہی تو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے. سیرت پڑھ کے دیکھیے ازواج مطہرات کیسے باتیں کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے باتیں کرتی، ناراضگی کا بھی اظہار کر دیتی تھی. ناز ہوتا ہے نا، محبت، عاشق معشوق، محب محبوب کے اندر ایک ناز و نخرہ ہوتا ہے. اب دیکھیے پڑھ کے، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، آج بیویوں کی مجال، ناراض ہو کے دیکھے تو صحیح ایسی کی تیسی.
ہے نا. تو کبھی شوہر آزمائش بن جاتے ہیں، کبھی بیویاں بن جاتی ہیں، کبھی اولاد بن جاتی ہے، کبھی ساس بن جاتی ہے، کبھی سسر بن جاتا ہے، کبھی بھائی اور رشتے دار بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتنہ، میں نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی آزمائش بنا دیا. پھر کیا ڈیمانڈ کیا ہے، تقاضا کیا اللہ کا؟ اتصبرون، صبر کرو گے؟ صبر کرو گے؟ اللہ سوال پوچھ رہے ہیں، صبر کرو گے؟ یا اللہ کریں گے. کوئی ایک مارے گا تو میں دو تو نہیں ماروں گا، صبر کروں گا. تو اللہ کی مائیت مل جاتی ہے اس بندے کو. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو میری کہانی سنا دی آپ لوگوں نے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. کسی کو بیماری ہے، کسی کا مال گیا، کسی کو کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کی اولاد، کسی کے والدین، کسی کے والدین. تیسری دفعہ کہتا ہوں، کسی کے والدین اولاد پہ ظلم کرتے ہیں. اور میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں، رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست احباب، بہت لوگ، استاد، شاگرد. سبحان اللہ. صبر کرو گے، ثابت قدم رہنا. آخر دعوانا ان الحمدللہ. انشاءاللہ توبہ کر لیں اپنی تمام شکوے شکایتوں سے، اللہ سے معافی مانگ لیں. ساری مایوسی جو اندر ہم نے رکھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا. فطری طور پہ آ جاتا ہے مانا. کبھی کبھی جب بہت لمبا وقت گزر جاتا ہے کسی حالت میں تو انسان فطری طور پہ تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے. یہ آج کی بات میں نے انہی کے لیے کی ہے جو فطری طور پہ کمزور پڑ چکے ہیں. تو توبہ کر لیں اس سب شکوے شکایتوں سے اور مایوسیوں سے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں عافیت سے رکھیں اور اپنی نعمتوں میں رکھیں. لیکن ایک شروع میں ایک بات اور بھی کی تھی جو موضوع نہیں تھا آج کا، لیکن بھائیو شکر کیا کرو نعمتوں کا. ہم تو کھانا کھا کے شکر نہیں کرتے، کتنا شرم کا مقام ہے. کھانا کھا کے الحمدللہ نہیں نکلتا مجھ سے. سبحان اللہ. نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے، نہ کھانا کھا کے ایک دل سے الحمدللہ، اللہ آپ کا بڑا شکر ہے آپ نے کھانے کو دیا. مسنون دعا پڑھ لیں تو اور بھی اچھا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. لیکن چلو الحمدللہ. میں بچوں کو تو عادت ڈلوانے کی کوشش کرتا ہوں. بچوں سے کوئی آتا ہے نا میرے پاس چھوٹے بچے، کہتا ہوں بیٹا کیا حال ہے، کہتا ہے ٹھیک ہوں. میں کہتا ہوں اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ ایک دو پانچویں دفعہ میں پکا ہو جاتا ہے الحمدللہ. بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں، خود بھی عادت ڈالیں. آپ لوگ تو امیر ہیں، قوام ہیں ماشاءاللہ. مردو کہ مردو قوام ہے نا گھر کے. انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ذمہ داری بنتی ہے آپ سب کی. وہ لوگ جو مردانگی کا دعویٰ کرتے ہیں، قوام ہے نا، الرجال قوامون علی النساء. اس قوام ہونے کی میں ذمہ داری آتی ہے کہ ان کی دین کی بھی حفاظت کریں، ان کی شریعت، ان کی سیدھے راستے پہ چلانے کی ذمہ داری بھی اصل میں تو آپ لوگوں کی ہے، علماء مشائخ کی تو نہیں ہے، آپ لوگوں کی ہے. آپ سیکھ کے جائیں، ان کو سکھائیں. وہ تو سیکھتے ہی نہیں ہیں سیدھے. تو پھر عورتیں بیچاری خود سے ایونیوز تلاش کرتی ہیں کہ ہم بھی پڑھیں، ہم بھی سیکھیں، خود ہی سے سیکھیں. شوہر تو ہمارے سکھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ شوہروں کو ترغیب دے رہی ہوتی ہیں آپ بھی سیکھ لیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ بھی پڑھ لیں. کتنے یہاں پہ ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیویوں کی وجہ سے آئے ہیں. کہتے ہیں ہم تو کمزور پڑ گئے تھے، ہماری بیویوں نے کہا جائیں 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 جائیں، ان کی ترغیب پہ آئے. تو الٹا نظام چل پڑا ہے نا، پہیا الٹا گھوم رہا ہے. اصل میں تو آپ کو کرنا چاہیے تھا، سیاح پہیا سیدھا تو ایسے گھومنا چاہیے تھا کہ میں پڑھوں، اپنی بیوی کو خود پڑھا دوں. چلو نہیں تو میں کمزور فیل کرتا ہوں تو میں ان کو انکریج کر کے لے کے آؤں، ایز اپوز ٹو کہ وہ مجھے انکریج کر کے لے کے. آپ ہیں قوام، یہ مردانگی ہے.
نہیں میں نے بات کیوں کی؟ یہ موضوع کیوں چھیڑا میں نے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائیوں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے بحیثیت قوام کے کھانا کھائیں ساری فیملی مل کے، تو پہلے اونچی آواز میں پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تاکہ سب کو یاد آ جائے اے مردوں، اور پھر جب کھانا ختم کر لیں تو اونچی آواز میں کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تاکہ سب لوگوں کو یاد آ جائے، بیوی کو بھی بچوں کو بھی۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی، ہماری، ان کی یاد دہانی، ان کو بھی یاد کرانا۔ تو شکر کریں نعمتوں پہ، کھانے پہ شکر، اتنی نعمتیں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کر پیر تک، شکر کی کیفیت میں رہا کریں۔ سوچا کریں کبھی بیٹھ کے، اپنی صبح اٹھا کریں تو صبح اٹھ کے اگر آج کے لیے کھانا گھر میں پڑا ہوا ہے، صحت ہے، امن ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں امن ہے، امان ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، بہت بڑی نعمت ہے جہاں امن ہو، امان ہو، امن ہے، چور ڈاکو نہیں ہے باہر، رائٹ، سبحان اللہ، صحت ہے، آج کا کھانا ہے، کپڑے ہیں، گھر ہے، امن ہے، الحمدللہ، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس، سب کچھ ہے میرے پاس، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو نہ ہو میرے پاس، سب کچھ۔ شکر کی کیفیت میں چلا جانا چاہیے انسان کو، ہر روز صبح اٹھ کے ایک نظر اپنے اوپر ڈال کے الحمدللہ۔ بیماری بھی ہو، چلو سر میں درد ہے، سر ہی میں درد ہے نا، کینسر تو نہیں ہو گیا خدا نہ خواستہ، اس کو کینسر بھی ہو گیا ہے، وہ بھی شکر کرے کہ مجھے اجر مل رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ مشکل بات ہے لیکن کم از کم صبر تو کرے۔ لیکن میں تو ابھی بات کر رہا ہوں، نعمتیں اتنی ہیں، اس پہ شکر کا مقام ہے۔ شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں کو زیادہ کریں گے، شکوے شکایتیں کرتے رہو گے تو جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھن جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ کرے کہ ہم نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے بھی بنیں، اور کبھی کوئی امتحان آ جائے تو اس پہ ثابت قدم رہیں، اور ویسے بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے انسان اپنے آپ کو قابو کر کے اس پہ بھی صبر کرے۔ یہی زندگی ہے میرے بھائیوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس جانے والے، بہت عنقریب آئے گا ایک فرشتہ اللہ کا اور کہے گا چلو وقت ختم ہو گیا۔ تو سب کے اوپر آنے والی ہے چیز، تو اللہ کرے کہ ایسے حال میں جائیں کہ اللہ راضی ہو ہم سے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، صرف برگر کھا کے اور فرینچ فرائز کھا کے یہ سب کچھ نہیں ملنے والا بھائیوں، ہر چیز کے لیے محنت چاہیے ہوتی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ توبہ کر لیں اپنی تمام غلطیوں سے، تجدید ایمان بھی کر لیں، سب لوگ میرے ساتھ تجدید ایمان کر لیں، اللہ سے اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی بھی مانگ لیں، اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے اس کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو سب لوگ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے سارے لوگوں، جو سارے لوگ آئے جو سن رہے ہیں یا کہیں بھی لوگ، یا اللہ ان میں سے جو بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے میرے مالک، یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں میرے مالک، عافیت کا معاملہ کر دیجیے میرے مالک۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے میرے مولا، ہمیں ثابت قدم رکھیے یا اللہ، ہمیں ثابت قدم رکھیے
یا اللہ ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس پہ ثابت قدم رکھیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کر دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار محبت عطا کر دیجیے، اللہ اپنے کلام پاک کی محبت عطا کر دیجیے، اللہ اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجیے، ہماری زبان میٹھی کر دیجیے، اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا کر دیجیے، اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کر دیجیے، اللہ اولاد اور والدین کے درمیان محبتیں پیدا کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم میں سے جو کوئی کسی بھی شیطانی اثر کا شکار ہے یا بیمار ہے، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دیجیے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ نیک بنائیے، اللہ ہمیں دین کی صحیح اور گہری سمجھ عطا فرمائیے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ دلوں میں سکون عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے اکابرین کو صحت عافیت برکتوں سے رکھیں، جو آپ کے پاس آ گئے ان کی مغفرت کر دیجیے، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کر دیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ امت مسلمہ کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے، دین و حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس شہر کی بھی حفاظت فرمائیے، میرے مولا امن کا گہوارہ بنائیے۔ یا اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے ہم سب کو بچائیے۔ یا اللہ سب جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اور یا اللہ اپنے وقت پہ خاتمہ بالخیر، کلمے کا، یقین کا، عافیت کا، آسانی کا، مغفرت کا، رحمت کا، یا اللہ آپ کی طرف سے بشارتوں والا یا اللہ اپنے وقت پہ عطا فرمائیے گا۔ اللہ قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجیے گا، سوالوں کو آسان کر دیجیے گا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے آسان دن بنا دیجیے گا۔ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا کر دینا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دینا، اور بلا حساب کتاب ہم سب کو محض اپنے رحم و کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ان کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرما دینا، اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ مانگنا نہیں آتا، بس بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے بھی قبول کر لیجیے، اللہ بالکل قابل نہیں ہے میرے مولا، ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ادراک ہے، لیکن یا اللہ آپ کے ہاں تو قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم اللہ خیر۔